لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ مشرق اساتذہ کرام اور کلیہ کے دورے پہ آئے ہوئے مہمان نظام اور میرے علم کے پیاسے ساتھیوں، آج اس محفل میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے حکمت تبلیغ۔ دعوت اللہ میں حکمت اور عمدہ نصیحت کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث و مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہت عمدہ ہو۔ حکمت کا مطلب ہے کہ اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دنائی کے ساتھ موقع و محل دیکھ کر بات کی جائے، اور اس طرح کا انداز اپنایا جائے کہ دین کی باتیں مخاطب کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر سکے۔ عمدہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں کی جائے جس سے خیر خواہی ٹپکتی ہو، آپ جس سے مخاطب ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے بڑی طلب ہے اور حقیقت میں آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور بحث و مباحثہ اس انداز میں کیا جائے جس میں تانا زنی و الزام تراشی نہ ہو، بلکہ شرعی کلامی ہو، اعلیٰ درجہ کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول و مستند دلائل سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں کیا انداز اپنایا؟ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حالت نماز میں بول پڑا، صحابہ کرام مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے، بعض نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کرنا چاہا، لیکن اللہ اکبر جب نماز ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بٹھایا، کہا کہ یہ اللہ کی مسجد ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اس میں اور کسی قسم کی گفتگو مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے اور یقین جانیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ میرے بھائیوں، بعض انبیاء ایسے گزرے جن کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض انبیاء ایسے گزرے جن کے ماننے والے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، بعض انبیاء ایسے گزرے جن کے ماننے والے ایک بھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو کیا وہ انبیاء ناکام رہے؟ ہرگز نہیں، وہ انبیاء ناکام نہیں رہے، بلکہ وہ لوگ رہے جنہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، جنہوں نے ان کے فرمان کو ٹھکرا دیا تھا۔ انبیاء تو ہر حال میں کامیاب رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ و کام لگایا تھا، انہیں سے ذمہ داری سونپی تھی، انہوں نے ان کو ادا کیا، باقی رہا ان کے پیغام کو قبول کر کے راہ راست پر آنا۔ سو اللہ کا کام تھا، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ہدایت اور گمراہی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تمام تر اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ ہماری ذمہ داری برائیوں اور منکرات سے بچانا نہیں ہے، بلکہ ان سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ بقیہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کریں گے، ہمیشہ آتے اسلام اور تبلیغ دین کا پورا حق ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تبلیغ کا
انجام دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اس طرح دین کے مددگار بن گئے تو اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہوگا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان راستے میں آنے والی دشواریاں کو آسان بنائے مولا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے کہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔